اللہ آپ کو عزت دے. کیا حال ہے؟ اب نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو وہی اتھارٹی ہے جو امام معصوم علیہ السلام دین و دنیا. جی جی آپ نے سنا جی جی اس پہ ہم سے اس پہ روئیں کیا کریں؟ جی شیعوں کی علامہ صاحب، حالت ایکچولی بات یہی ہے کہ نا لوگ جو ہیں وہ بہت اس معاملے میں نا انسینسٹیو ہے. تو یہ اس طرح کی تو نہیں، لیکن چھپا کر اس طرح باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. لیکن آج یہ بہت اچھا ہوا ایک طرح سے کہ ان کی زبان سے یہ بات نکلے. لیکن لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، کیونکہ یہاں میں لوگوں کے مومنین کے ساتھ اس بات پہ بات کرتا ہوں، اس بات پہ بحث ہوتی ہے میری. جو لوگ بات کرنے والے ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں، اور وہ ظاہری بات ہے انہیں اس معاملے کی سینسٹیوٹی کا نہیں پتا کہ کوئی اگر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے فتوے پر یا اس کی بات پر عمل کرو اور احادیث کو نہ دیکھو، یا وہ کسی بھی مسئلے پر احادیث نہیں بتا رہا، تو وہ بیسیکلی امپلائی کیا کرتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. اور جب لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ امپلائی کیا کر رہے ہیں بیسیکلی، تو لوگ جو ہیں وہ اس میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. وہ اتنے عالم ہیں تو وہ حدیث وغیرہ ضرور پڑھتے ہوں گے اور وہ حدیث سے ہی بتاتے ہیں، اور وہ بے شک حدیث سے ملا کر اپنا کوئی اوپینین ملا کر بتا دیں یا حدیث سے کوئی اپنا انالیسس کر کے بتا دیں تو یہ ٹھیک ہے. قبلہ جلدی سے میرا ایک چیز یہ تھی کہ باقی تو سب چیزیں مطلب آپ سے ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں، آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، آپ سے تعلیم ملتی رہتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ لوگ شیعوں میں مومنین میں جو آپ کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، یا جو آپ کے جو آرگیومنٹ کا پریمس ہے بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے شیعہ روات حدیث. خاص طور پہ کتاب سلیم سے لے کر آخر تک جو ہمارے روات ہیں، ان سے جو آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جو ساری کتب میں احادیث ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو کن بیسس کے اوپر یہ مجتہدین یا ولایت فقیہ والے ہماری احادیث کو ضعیف کہتے ہیں یا کچھ روات کو کاذب کہتے ہیں؟ ہم نے یہ سنا ہے. جی ان کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جماعت عمریہ کے ہاں جو احادیث ہے نا، یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی نے نہیں لکھی نا. ان کے زمانے میں صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھی ہیں. وہ ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ پیغمبر کی زبان سے لکھے. صحابہ نے جو حدیث ان کے نقل کی ہے تو وہ کسی نے نہیں لکھی. اور صحابہ سے جن لوگوں نے نقل کیا یعنی تابعین، نیکسٹ جنریشن، انہوں نے بھی نہیں لکھی. یعنی وہ اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس کا دار و مدار میموری پر ہے. اس کا ریلائنس کس پر؟ میموری پر، کہ صحابہ کو صحیح یاد رہا ہوگا، اور صحابہ کے پاس کوئی موٹیو بھی نہیں ہوگا نا چھپانے کا یا بات کو ڈسٹورٹ کرنے کا، جھوٹ بولنے کا. اس کے بعد تابعین نے ان سے سنی. اب تابعین کے بعد آتا ہے تابعین، تیسری جنریشن، انہوں نے بھی نہیں لکھی. دیکھیں ایک چیز جب لکھا جاتا ہے تو وہ میموری پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، ریٹن فارم میں میموری پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ایک کتاب ہے مثلا، یہ کتاب اگر آپ 500 سال کے بعد بھی نکالیں نا، یہ نسخہ کسی کو مل جائے تو یہی ہے نا جو پڑھے گا. بہت ساری ایسے اسکرپچرز ہیں جو 2000 سال پرانی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے اسکرپچر ہیں جو 1500 1700 1800 سال 2000 سے زیادہ. گریک ایسے اسکرپچرز ہیں 2000 سے زیادہ پرانے اسکرپچرز ہیں. اب ان کے لکھائی کا انداز ہو رہا ہے لیکن وہ محفوظ ہیں، جس نے لکھا ہے وہی صحیح ہے. اچھا تو اسلام میں تو یہ تو نہیں ہے نا جو حدیث کا سلسلہ ہے. جماعت مخالفین کی بات کر رہا ہوں. اب تو تیسرے جنریشن کی بات ہے. چوتھے جنریشن نے بھی نہیں لکھا، پانچویں جنریشن بھی نہیں لکھا. تو کب لکھا گیا؟ 170 سال کے بعد لکھنا شروع ہوا. 150 سال کے بعد. سننا نا میری بات کو. تو اس لیے، اور یہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے جھوٹ اتنے پھیل گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہر ایک بھائی، جب کوئی سورس تو نہیں، اتھارٹی تو ہے نہیں نا بھائی، کہ جو بھی کہتا میں نے فلانے سے سنا ہے اس نے یہ بتایا. اور لوگ اپنی بدعتوں کے لیے، لوگ اپنی مفادات کے لیے بہت ہر قسم کے احادیث پھیلا دی. اور بنی امیہ نے پیسے پھیلا دیے کہ بھائی جو ہمارے مفاد میں حدیث نقل کرے گا اس کو پیسے ملیں گے، دربار سے اس کو جائیداد ملے گا، اس کو جاگیر ملے گا. تو لوگوں نے بہت ساری جھوٹی احادیث پھیلانا شروع کر دی. تو جماعت مخالفین کے علماء نے، ان کے ہاں تو یہ مصیبت بن گئی نا کہ کس نے کیا نقل کی. اور انہوں نے جب یہ احادیث انہوں نے شروع کیا کہ بھئی ہم جرح و تعدیل کر دیں کہ کس نے کہاں سے نقل کیا. ان کا موٹیو یہ نہیں تھا کہ ہم جھوٹ کو سچ سے الگ کر دیں. ان کا موٹیویشن یہ نہیں تھا کہ جھوٹ کو سچ سے الگ کر دیں. ان کا موٹیویشن یہ تھا کہ بھئی ہمارے موقف کے خلاف
جو حدیث آتی ہے کہ بہت ساری احادیث آتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مذہب کے خلاف ہے. مثلا ایک شخص ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، احادیث آ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، یا اہل بیت ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی حدیث نہیں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ حدیث ہے. سن رہے ہیں نا؟ تو اس زمانے میں مثلا آپ جب جاتے ہیں نا سنہ 150 میں، 160 میں، 170 میں، 180 میں، بغداد میں، کوفہ میں، تو اس زمانے میں مختلف لوگوں کے جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور حدیث نقل کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی مثلا معاویہ کی شان بتا رہا ہے، کوئی دوسرا حدیث نقل کر رہا ہے معاویہ کے کفر پر، معاویہ کے کفر پر. تو یہاں پر علماء کے درمیان، حدیث کے علماء کے درمیان تضاد شروع ہو گئے، ایک دوسرے پہ گالی دینے لگے. سن رہے ہیں نا کہ فلان آدمی جھوٹا ہے، فلان آدمی بدعتی ہے. تو اس سے علم جرح و تعدیل پیدا ہوا، جرح کرنے کے علم شروع ہو گیا کہ بھائی اس کے حدیث کو نہ لو کیونکہ اس پہ الزام لگا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یا تدلیس کرتا ہے یا فلان کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوا، اس سے آہستہ آہستہ یہ ان کے ہاں علم جرح و تعدیل بن گیا، اور ان میں ایک فرقہ ابھر گیا دوسرے فرقوں کے مقابلے میں، اور فرقہ اہل حدیث ہے جو حدیث نقل کرتے تھے. وہ جماعت اہل سنت میں وہ اقلیت تھے، اہل حدیث جو محدثین حضرات تھے، یہ بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، یہ چھوٹی سی اقلیت تھی. ان کے عقائد کو دوسرے اہل سنت کفریہ سمجھتے تھے، اور یہ دوسروں سب جتنے باقی لوگ تھے ان کو تکفیر وغیرہ کرتے تھے. ان سے ان کا علم جرح و تعدیل بن گیا. اس طرح یہ اپنے احادیث کو، کن احادیث کو آپ نے لینا ہے، کن احادیث کو چھوڑ دینا ہے، اس کے لیے ان کے پاس علم یہ تصحیح اور تضعیف کا طریقہ کار بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آتے ہیں شیعہ کی طرف، شیعہ مذہب کی طرف. شیعہ مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی، امیر المومنین علیہ السلام کی. وہ صحابہ جو شیعہ تھے، وہ تمام مسائل میں یا کچھ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے، یا تو اگر ان سے کوئی مطلب یاد نہیں ہے تو امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھتے تھے. اور انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا تھا اسی زمانے سے، پیغمبر کے زمانے سے، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ان کے صحابہ تھے جو مصنف تھے. انہوں نے اسباغ ابن نبات، بہت سارے مصنفین تھے، ابن ابی رافع وغیرہ کتابیں لکھتے تھے نماز پر، جنگ صفین پر، تفسیر قرآن پر اسی زمانے میں. وہ سب حدیث ہوتی تھی امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا. پھر امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے. پھر امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ بڑا سخت تھا. شیعہ حضرات قتل ہوئے اس زمانے میں، بہت قتل ہوئے. یعنی شیعہ جتنے معروف شیعہ تھے، مصنف تھے، عالم تھے، وہ سب قتل ہو گئے. اور امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں وہ بھی قتل کا زمانہ تھا. اور شیعوں کی جتنی کتابیں تھیں وہ تقریباً لوگوں نے ان کے مصنفین کو کے جو گھر والے تھے انہوں نے ان کو چھپانا شروع کیا تقیہ کی وجہ سے. سن رہے نا آپ؟ حدیث کی کتابیں چھپانا شروع کر دیا کہ بھئی اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم قتل ہو جائیں گے. اور پھر جب امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں ان کو یہ فضا تھی کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ حدیث بتاتے تھے لوگوں کو. تو پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ہماری حدیث لکھ دو تم. اور وہ خود بہت دفعہ حدیث کی کتاب دیتے تھے اپنے اصحاب کو، کس کا کاپی بنا دو. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیر نگرانی بہت ساری احادیث کی کتابیں لکھی گئیں، اور وہ لوگ احادیث کی کتابوں کو لکھتے تھے، امام علیہ السلام کے مجلس میں لکھتے تھے، پھر دکھاتے تھے کہ بھئی ہم نے یہ لکھا ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ صحیح ہے تم نے لکھا ہے، اب اس کو تم پخش کرو، دوسرے لوگوں کو سنایا کرو. اور پھر یہ لوگ جاتے تھے اپنی کتابوں کو لے کر اپنے شہر میں، دوسرے لوگ اس کے نسخے بناتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے فلانے سے حدیث نقل کی، فلانے سے سنا، فلانے سے میں نے روایت کرتا ہوں. یہ جو کہتے تھے میں فلانے سے نقل کرتا ہوں یا روایت کرتا ہوں یا سنا ہے میں نے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے اس کی کتاب سے نقل کی. سمجھ میں آئے؟ کیونکہ بہت دفعہ اس کتاب کو پڑھتے تھے استاد کے لیے، استاد کتاب ہی پڑھتا جاتا تھا شروع سے اور یہ لکھتے جاتے تھے. یا مثلا بہت دفعہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ فلان شخص کی حدیث، حالانکہ اس راوی نے اس راوی کو دیکھا ہی نہیں، کہتا ہے اس کی حدیث تم کہہ دو کہ میں نے سنا، کہہ دو کہ میں نے سنا، کیونکہ تم اس کی کتاب سے نقل کر رہے ہو. اور یہ کثرت کے ساتھ احادیث پھیل گئی شیعہ مذہب میں تمام موضوعات پر، توحید میں، سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پر، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی پر، حلال حرام کے مسائل پر، عقائد پر، صحابہ کے حالات زندگی پر، اس سب پہ کتابیں بے شمار، سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال. اور یہ کتابیں شیعوں کے پاس تھیں، مشہور تھیں بے شمار، ہزاروں کے تعداد میں. اور ان زمانے میں یہ معروف تھے، شیعہ جانتے تھے، شیعہ علماء کہ کون سی کتابیں معتبر ہیں، کون سی کتابیں ہیں جو غیر معتبر، ان کی طرف نہیں جانا.
اور شیعوں میں ایک ہی علم تھا اس زمانے میں، حدیث کی علم ہے، یعنی علم حدیث. اگر کہتے ہیں کوئی شخص عالم ہے یعنی وہ حدیث پڑھتا ہے، حدیث سنتا ہے، حدیث اہل بیت علیہ السلام کے کلام اس کو آتا ہے، اس کی کتابیں اس کے پاس ہے. تو جب وقت پہنچا نا حضرت امام ہادی علیہ السلام، حضرت امام جواد علیہ السلام، امام ہادی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس زمانے میں بے شمار ایسے لوگ تھے کہ مختلف موضوعات پہ انہوں نے کتابیں لکھی. اور وہ کتابیں کہاں سے لکھی؟ انہی کتابوں سے جو کتاب موجود ہے نا، جو اصحاب ائمہ علیہ السلام کی کتابیں، انہی سے وہ کتابیں لکھی انہوں نے، نقل کی. اور پھر یہ سلسلہ چلتا گیا، اور اسی زمانے کی کتابیں، مثلا کتاب المحاسن، کتاب بصائر الدرجات، اسی زمانے کی کتابیں. اور پھر جب وقت آیا جناب کلینی کا، شیخ صدوق کا، تو ان لوگوں نے انہی کتابوں میں سے یہ کتابیں لکھی ہیں. تو اس لیے سلسلہ سند جب آتا ہے نا حدیث میں کہ فلان نے فلان سے نقل کی، فلان سے فلان سے نقل کی، فلان نے فلان سے نقل کی، یہ مثلا زرارہ سے نقل، زرارہ کا کتاب موجود ہے کلینی کے پاس، زرارہ کے شاگرد کی کتاب بھی اس کے پاس موجود ہے. اگر وہ کہتا ہے میں نے اس سے نقل کرتا ہوں یا اس نے اس سے سنا ہے، یعنی اس کی کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور اس میں جو سلسلہ سند ہے وہ صرف اجازہ کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں اجازے ملتے تھے. یعنی آپ کسی عالم کے پاس جاتے تھے نا، وہ کتاب دیتے تھے کہ میں نے کتاب، یہ پورا کتاب مجھ سے لے لو اور کہہ دو کہ میں نے اس سے سنا ہے. پھر وہ کہتے تھے میں نے اس سے سنا، حالانکہ وہ اس نے سماع کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے کان سے سنا، یعنی اس نے اس کتاب کے متن سے لیا. آپ سن رہے ہیں نا؟ تو اس لیے، اور اس زمانے میں کتابیں بے شمار ہوتی تھیں، یعنی ایک ہی حدیث مختلف کتابوں میں مختلف طرق سے موجود ہوتی تھی، اور احادیث میں بے شمار ہوتی. تو اس لیے جو کتاب کافی لکھی گئی ہے، کتاب من لا یضر الفقیہ لکھی، دیکھ من لا یضر الفقیہ میں سند لاتا ہی نہیں ہے. شیخ صدوق رحمہ اللہ کہتے ہیں میں سند کا ذکر ہی نہیں کرتا، کیونکہ ان کے زمانے میں سند کی اہمیت نہیں تھی. من لا یضر الفقیہ میں کوئی سند نہیں ہے، ان کی کتاب مقنع اس میں کوئی سند ہی نہیں ہے، کیونکہ سند کی اہمیت نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ ان کے نزدیک اتنے سورسز ہیں احادیث کے، جو دیکھنا چاہے نا وہ ثابت ہے کہ یہ ان کتابوں میں سے جو حجت ہے. اس لیے ہماری احادیث جو ہے نا، ہماری احادیث بہت مختلف طریقے سے نقل ہوئی ہیں. تو کس طریقے سے نقل ہوئی ہیں؟ کتب سے نقل ہوئی ہیں. اور جو کتب سے نقل، مثلا میرا ابھی دیکھیں علماء کے پاس اجازے ہوتے ہیں، ابھی موجودہ میں مجھ جیسے لوگ ہیں، ان اجازے ہوتے ہیں کہ مثلا اگر ہم کلینی تک چاہیں نا تو ہمارا سلسلہ سند موجود ہے. کلینی کب دنیا سے گئے؟ مثلا وہ سند 328 کو دنیا سے گئے. کلینی تک ہمارا سلسلہ، اب اس سلسلے سند کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ ہی نہیں جی. سلسلہ سند میں کوئی فائدہ ہے؟ اب میں ذکر کروں نا، میں نے فلان سے نقل کیا، فلان سے، کیونکہ کلینی کی کتاب موجود ہے، یہ کلینی ہی کی کتاب ہے کہ الفروع من الکافی. اس لیے سلسلہ، اب کلینی جب زرارہ سے نقل کرتا ہے، ابو بصیر سے نقل کرتا ہے، تو اس کے پاس تو بے شمار سورسز ہیں. جب وہ نقل کرتا ہے تو یہ احادیث، اسی لیے سید مرتضیٰ وغیرہ کہتے ہیں کہ شیعہ خبر واحد پہ عمل نہیں کرتا، شیعہ متواترات پہ صرف عمل کرتا ہے، صرف متواتر حدیث حجت ہے، متواتر حدیث. اس لیے کیوں متواتر کہتا ہے کہ ہم شیعہ خبر واحد پہ عمل ہی نہیں کرتے، سنگولر سورسز پہ کہ ایک شخص نے دوسرے سے روایت کی، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ سب احادیث متواتر ہوا کرتی تھیں. ان کے پاس اتنے سورسز ہوتے تھے اور اتنے مختلف طرق سے، اور اصلی کتاب ان کے پاس موجود ہوتی تھی، سمجھے. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ اور شیعہ علماء حدیث سے پھر گئے نا، حدیث کی طرف پشت کیا ان لوگوں نے، اور پھر اجتہاد کی طرف آئے. اجتہاد کیونکہ یہ شیعوں کے پاس کوئی مدرسہ نہیں ہوتا تھا، شیعہ اقلیت میں ہوتے تھے، یہ اہل سنت کے مدارس میں پڑھتے تھے شیعہ حضرات. اور یہ اہل سنت کیا ادھر جاتے تھے، ادھر فتوے کا بازار ہے، اصول کا بازار ہے، فقہ کا بازار ہے، فتوے بازی کا بازار ہے. تو آہستہ آہستہ ان کے علوم سے یہ متاثر ہو گئے، انہیں علوم کو شیعہ مذہب میں لائے گئے اور حدیث کی کتابیں چھوڑتے گئے. اور اس طرح سے ہوا یہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حدیث کی کتابیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی، وہ ان میں سے کچھ ابھی باقی ہیں ہمارے زمانے میں، لیکن اکثر جو کھو گئی ہیں، اکثر وقت کے ساتھ وہ کھو گئی ہیں. وہ ہمارے ہاتھ میں اس کا کوئی نسخہ فی الحال نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ ہے، اس لیے کہ ہمارے احادیث یقینی ہیں، قطعی الصدور ہیں. اب اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر بیان کیے ہیں. اس کے شواہد کتب سے، اس کے ریفرنسز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. تاثیر بھائی، تھینک یو.